محمد احمد میاں والی سے پوچھ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی حدیث کو ایک محدث یا بعض محدثین ضعیف قرار دے، لیکن دوسرا محدث یا کئی محدثین اس حدیث کی تصحیح کرے یا اسے عملاً قبول کر لے، یا کسی محدث کو بعد کے محدثین تو ضعیف قرار دے، مثلاً بعد کے کسی راوی کے ضعف کی وجہ سے، لیکن امام مجتہد نے ان محدثین کے زمانے سے پہلے اس حوالے سے احادیث کی پرکھ کرنے کے بعد کسی حدیث کو قبول کر لیا، تو محدثین کرام کی اس حدیث کو ضعیف قرار دینے سے امام مجتہد کا استدلال ضعیف یا ناقابل اعتبار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے حدیث ضعیف پر عمل کہا جاتا ہے، بلکہ قرون اولیٰ کا کسی حدیث کو عملاً قبول کرنا یہ اس حدیث کی تصحیح ہے۔ نیز یہ نقطہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ جو بات قوی یا تواتری عملی سے ثابت ہو اس کے لیے روایات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، اگر اس متواتر عمل کی موافقت میں کوئی حدیث منقول ہو تو اس کی تائید شمار ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اگر قرون اولیٰ میں کسی مجتہد نے کسی حدیث کو قبول کیا تو اس مجتہد کا اس حدیث کو قبول کرنا یہ اس روایت کی تصحیح ہے۔ لہذا بعد میں 5ویں صدی میں 10ویں صدی میں کوئی محدث اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کے اس کہنے کی وجہ سے اس حدیث کو ہم ضعیف نہیں کہیں گے۔ اس سے بہت بڑا عقدہ حل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے ترک رفع الیدین کی روایت، کہتے یہ ضعیف ہے۔ اس طرح دوسرے جو روایات احناف کے سے منقول ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ تو یہ جو ضعف آئی تو بعد میں آیا۔ امام مجتہد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے، ان کے ہاں وہ روایت ضعیف نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کو لی ہے، تو ان کے اس حدیث پر عمل کرنا یہ اس حدیث کی تصحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو ضعف اور صحت کا فن ہے یہ ایک اجتہادی فن ہے، یہ کوئی منسوسی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی محدث کی تضعیف کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر یہ مردود ہے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کون سے ضعیف حدیث ہو کہ جس کو لیا جاتا ہے اور کون سی حدیث ضعیف کو نہیں لیا جاتا۔ حدیث ضعیف اگر اصول قرآن کے خلاف نہ ہو تو اس کو لی جائے گی۔ اسی طرح فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، قصص میں، مغازی وغیرہ میں حدیث ضعیف کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہو اور عمل کی سنت کی اعتقاد نہ رکھا جائے۔ آپ جب اس پر عمل کرتے ہو تو یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ یہ سنت ہے، تو اس صورت میں اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن حلال و حرام میں حدیث ضعیف پر عمل نہیں کیا جاتا۔ عقائد کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ابن مہدی رحمہ اللہ نے امام احمد سے نقل کیا ہے، النکت علی مقتبۃ ابن صلاح جلد 2 صفحہ 308 میں، کہ ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، کہ ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاتا عقائد میں اور احکام میں، ویجوز الروایات والعمل به فی غیر ذلک کالقصص وفضائل الاعمال والترغیب والترہیب۔ اس کے علاوہ قصص میں، فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف وہ چل سکتی ہے۔ ونقل ذلك عن ابن مہدی واحمد ابن حنبل، اسی طرح امام ابن مہدی اور امام ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اس طرح نقل ہے۔ اور علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے مدخل میں یہ روایت نقل کیا ہے عبد الرحمن ابن مہدی سے کہ انہوں نے فرمایا، اذا روینا
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام شددنا فی الاسانید. جب ہم روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام کے بارے میں، احکام کے بارے میں، تو ہم سند کے باب میں شدت اختیار کرتے ہیں، راویوں کے پرکھنے میں ہم شدت اختیار کرتے ہیں. وانتقدنا فی الرجال، لیکن وَإِذَا رَوَيْنَا فی فضائل الاعمال والثواب والعقاب سہلنا فی الاسانید وتسامحنا فی الرجال. جب ہم فضائل اعمال میں، ثواب عقاب میں کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا تساہل سے کام لیتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اس پر راویوں کے پرکھنے کا التزام نہیں کرتے، بہت زیادہ. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو سنیت کے اعتقاد نہ رکھا جائے اور اس کی کوئی اصل موجود ہو شریعت میں، تو اس ضعیف حدیث پر پھر عمل کیا جاتا ہے. فتح المغیث جلد 1 صفحہ نمبر 279. تو حاصل یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر اصول قرآن کے خلاف نہ ہو، اس کی اصل شریعت میں موجود ہو، اور صرف فضائل اعمال میں، قصص میں، مغازی میں وہ چل سکتی ہے، جبکہ اس کی نظیر بھی شریعت میں موجود ہو، حلال و حرام میں، عقائد کے باب میں ضعیف حدیث نہیں چلتی. واللہ تعالی اعلم بالصواب.